آج ہم ایک ایسے جناب جو ہے نا اپنے مہربان شخصیت کے پاس موجود ہیں جن کی لاء کے اوپر گرپ بھی ہے، اور جیت قسم کے جو ہمارے لیگل فیٹرنیٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ آپ سے جو ہے رہنمائی لیتے ہیں۔ ریاض احمد پھلپوٹو صاحب کے ساتھ آج ہم نے خود ٹائم ان سے لیا کہ ہم ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہاٹ ایشو کے طور پہ پوری ملک میں جو ہے بازگشت کر رہا ہے، اور اس کی جناب جو ہے ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ ریاض احمد پھلپوٹو صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ریاض صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے آنریبل اسلام آباد کی جو کورٹ کے 6 معزز ججز ہیں، انہوں نے ایک اپنی ریزرویشن کے طور پہ اپروچ کیا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور انہوں نے ان سے رہنمائی مانگی۔ مجھے آپ قانون کے تناظر میں یہ بتائیے کہ کیا جناب یہ ان کا جو یہ اقدام ہے یہ بہتر ہے، یا اس کا کیا ڈومین ہوتا ہے، اور جو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کیا کچھ کرنے کا اختیار رکھتی ہے؟ ہم آپ کی زبانی سر سننا چاہتے ہیں تاکہ پورے ملک میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے تو کچھ رہنمائی کا جو ہے نا سلسلہ ہمارے حصے میں بھی آئے کہ کراچی سے بھی کوئی رہنمائی کی گئی ہے۔ جی سر۔ خالد بھائی، قانوناً انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ صحیح کیا ہے اور قانون ان کی سپورٹ کرتا ہے، لیکن تھوڑا ایرر یہ ہے کہ ان کو چیف جسٹس کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا۔ جو انہوں نے جوڈیشل کونسل کو کیا ہے وہ ذرا تھوڑا ٹیکنیکلی ایرر ہے، اور وہ کلیریکل ایرر ہے، کیونکہ مین اس کا چیئرمین بھی چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ قانون جج کو اختیار دیتا ہے کہ جب ایسی پوزیشن ہو تو وہ اپنے سپیریئر کو بتائے، اور کیونکہ پاکستان میں پہلے فیڈرل کیپٹل کراچی تھا اور وہ سندھ کا حصہ تھا، اب فیڈرل کیپٹل اسلام آباد ہے اور وہ پنجاب کا حصہ ہے، تو قانون ایک ہوتا ہے ایکسپریس، ایک قانون کی ریکوائرمنٹ، ایک ہوتا ہے امپلائڈ۔ اب ایکسپریس تو وہ جو قانون میں کوئی امینڈمنٹ نہیں آئی، وہ فیڈرل کیپٹل اینڈ سندھ کرمنل کورٹ سرکولر ہے، لیکن امپلائڈلی وہ فیڈرل کیپٹل پہ اس کا انطلاق ہوتا ہے، اور اس کا چیپٹر 1 سیکشن 6 کہتا ہے، جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کہ وہ کہتا ہے کہ سیشن ججز اینڈ مجسٹریٹ should immediately, confidentially inform the registrar of the chief court of any attempt made by person of influence or authority directly or indirectly interfering with the exercise by them of their judicial discretion or power۔ اب ڈسکریشن ہوتی ہے، جس طرح بیل ہے تو وہ دے یا نہ دے، یہ اس کے ڈسکریشنری پاور ہیں جج صاحب کے، لیکن اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو وہ اس میں فال کرتی ہے۔ تو قانون کے مطابق انہوں نے صحیح اقدام کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو جو دی ہے۔ اب کویسچن ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے ٹوٹل ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کو، اور یہ ان کا کام تھا کہ وہ بجائے پروسیجر کو ڈیویٹ کرتے، یا اپنا لاء منسٹر صاحب جنہوں نے جو ابھی تک تارڑ صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف مس کنڈکٹ کا ہو، جو ان کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ قانون کیا کہتا ہے۔ اور اس سے مجھے اجازت دیں کہ میں PPC کا آپ کو سیکشن 19 بھی پڑھ کے سنا دوں کہ جج کا کیا کام ہے، اور اس میں یہ پبلک سرونٹ میں آتا ہے۔ تو سیکشن 19 PPC کہتا ہے، جج، the word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge, but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which if not appealed against would be definitive, or a judgment which it confirmed by some other authority would be definitive, or who is one of a body of persons
which body of the person is empowered by law to give such a judgment. اس کے علاوہ اب یہ جناب آنریبل سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ ان کو یہ کیس خود ٹرائی کرتے، کیونکہ سیکشن 21 میں تھرڈ پروویزو میں آتا ہے ایوری جج جو ہے وہ پبلک سرونٹ ہے، اور اس کی داد رسی سپریم کورٹ نے کرنی ہے. اور جو افینس کمٹ ہوا ہے وہ ہوا ہے 503 پی پی سی کا. اگر مجھے اجازت دیں تو 503 پی پی سی بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. Criminal intimidation. Whoever threatens another with any injury to his person, reputation, or property, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person, or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do, and any act which that person is legally entitled to do, as the means of avoiding the execution of such threat, commits criminal intimidation. Explanation: a threat to injure the reputation of any deceased person in whom the person threatened is interested is within this section. تو یہ آنریبل سپریم کورٹ کو چارج فریم کرنی تھی، اور ان جج صاحبان کو بلا کے ان کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے، اور جن بندوں کے خلاف انہوں نے ایلیگیشن دی تھی ان کو پروسیکیوٹ کریں اور خود چلائیں، کیونکہ یہ قانون صرف آنریبل سپریم کورٹ کو اجازت دیتا ہے. یہ پرائم منسٹر، اور جو پرائم منسٹر صاحب کا ملنا ایک چیف جسٹس سے یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ان کو ٹوٹل سپریم کورٹ سے ملنا چاہیے تھا. اور اس کے علاوہ یہ جو انکوائری کر رہے ہیں یہ بھی اللیگل ہے، کیونکہ اس میں صرف کورٹ کو پاور ہے، کیونکہ ججوں کی ہیومیلیشن ہوئی ہے. نہیں تو یہ ایک ایمبارگو ہے جوڈیشری بٹوین عوام اور اسٹیبلشمنٹ، اور اگر یہ بلڈوز ہو گئی تو خدا خیر کرے گا. تو وہ بیچ میں دیوار گرنے کے بعد لوگ اور ایڈمنسٹریشن آمنے سامنے ہوں گے، اور اٹ ول لیڈ ٹو کیوس. اور اللہ رحم کرے، اس کے بعد پبلک کو روکنے کے لیے کوئی دوسری دیوار نہیں ہے جو ان کو اسٹیبلشمنٹ کو ان سے بچائے. تو ہماری گزارش یہی ہے کہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن کی جائے اس سے پہلے کہ بہت دیر نہ ہو جائے. تھینک یو خالد صاحب. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گا آخر میں کہ ایک جج جو ہے وہ کس طرح سے پریشر کو ریلیز کر سکتا ہے؟ یہ جو بھی سرکمسٹینسز جو یہ بیک گراؤنڈ کے نظر آتے ہیں، تو ایک جج کا جو ہے نا وہ کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اور کیا اس کے اختیار ہے، اور کہاں پر اس کو جو ہے نا اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دینا چاہیے اپنی میرٹ کو کا جو ہے نا مسئلہ تعین کرتے ہوئے؟ دیکھیں، اس میں کچھ ان کی بھی کمزوریاں ہیں، کیونکہ ان کو ایکشن لینا تھا جو انہوں نے نہیں لیا، اور یہ ان کو لینا تھا. اب جب انہوں نے نہیں لیا ڈیو ٹو جو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں، یا وقت کی تقاضا بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس میں اب جو برڈن ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ اس کیس کو خود چلائیں، اور یہ نوٹس تھرو اٹارنی جنرل ان پارٹیز کو دے کے اور خود سنیں. یہ کمیشن اس کا حل نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کمیشن بنائے گی یا کوئی آدمی اپنی مرضی کا سلیکٹ کرے گی تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ اور گمبھیر ہو جائے گا، جو نقصان دہ ہوگا جوڈیشری کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی. اور اس میں جو رکاوٹیں پبلک کی جو رکاوٹیں ہیں، اگر وہ ہٹ گئیں تو پھر اللہ پناہ میں رکھے تو بڑے حالات خراب ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. ہمیں بڑا فخر ہے کیونکہ دی وائس آف لائر جو ہے وہ اسی جناب جو ہے نا مسجد موٹو کو لے کے چل رہی ہے، اور آپ دی وائس آف لائر کے ایڈوائزری ہیں، آپ تھنک ٹینک ہے، آپ کی رہنمائی میں ہمارا پورا دی وائس آف لائر ایکٹیویٹی کرتا ہے. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کراچی سے ہمارے رسپیکٹیبل ایڈوکیٹ ریاض احمد پلپوٹو صاحب، جو کہ ایک بہت ہیوج ایکسپیرینس رکھتے ہیں لاء کا، اور آج اس
क्रूशल मसले में आपने अपना एक पॉजिटिव जनाब जो है ना किरदार दिया, जो कि रहनुमाई के लिए काफ़ी जनाब जो है ना हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। खालिद, बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।